حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں، اگر کسی بھی شخص نے اس کو دلی طور پر مان لیا اور اس کو سمجھ لیا اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا تو یقین جانو کہ یہ مسلمان ہے اور حقیقی مسلمان ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ یہ انسان عقیدہ رکھے اور اس کو اپنے دل کے پٹیوں پر لکھ دے اور یہ بات اپنے اس دماغ میں بھی بٹھا لے کہ یہ بات سچی ہے اور پکی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ عبادت کے اندر ہو، چاہے وہ اپنی صفات کے اندر ہو۔ صفات سے کیا مراد ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پلانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو زندگی دینے والے ہیں، اور پھر اسی زندگی کے ختم ہونے پر موت بھی وہی دیتے ہیں، اور آخرت میں پھر ہمیں اٹھانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اللہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور جو ہے وہ اس دنیا کے اندر زندگی دینے والے بھی، آخرت میں پھر زندگی عطا کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے اندر کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا، جیسے ہم پیتے ہیں وہ نہیں پیتا، جس طرح وہ زندہ کرتا ہے کسی کو اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، جو کام ہم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہیں۔ جیسے ہم سوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور کسی کا حق ادا کرتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں، اور جتنے بھی جو انسان عمل کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام اعمال سے بے نیاز ہے، پاک ہے۔ اور مشرکین مکہ نے جب سوال کیا تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، جس کی تو عبادت کرتا ہے، جس کی تو کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، اور تو ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ تم بھی عبادت کرو اور کامیاب ہو جاؤ گے، تو ذرا ہمیں یہ بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کتنی ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ بیٹے کس کے ہیں، اور اس کی اولاد کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ تو پھر اسی ان سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز اور پاک ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے خود پیدا ہوئے ہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے کیا ہوئے ہیں،
پیدا ہوئے ہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اے محبوب یہ بھی بتلا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہم پلہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ کوئی بھی برابر اور ہمسایہ نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہیں کہ جو انسانوں کو چیزیں عطا کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو پریشانیاں بھی دیتے ہیں، اور طرح طرح کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے، اور اس بات کا بھی عقیدہ ہمیشہ دل و دماغ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی صفات انسان کو بتلائی ہیں کہ میں ہی سب سے زیادہ انسانوں پر رحم کرنے والا ہوں، میں ہی اس پوری دنیا و آخرت کا واحد بادشاہ ہوں، اور اس میری بادشاہت میں کوئی بھی میرا شریک نہیں ہے۔ اس بادشاہت میں میرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور میں ہی وہ ذات ہوں کہ جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور میں ہی وہ ذات ہوں کہ اگر میں کسی سے سوال و جواب آخرت میں کروں تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں ہی وہ ذات ہوں کہ اس دنیا کے اندر کسی کو غریب کر دوں چاہے امیر کر دوں، کیا ہے؟ میں ہی وہ اکیلا ہوں، میرے سے کوئی سوال نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، اور میں جس سے بھی سوال کروں میری مرضی ہے۔ یہ عقیدہ انسان اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے ہونے سے ہوتی ہے۔ یہ جو تبلیغیوں کا مقصد ہے وہ یہی ہے، وہ پوری دنیا میں پھر کے یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی بھی چیز کے نہ ہونے کا یقین یہ بھی ہمارے دلوں میں آ جائے، اور ان دو تین جملوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پھرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حقیقی بات یہ ہے، اس کو مان لو، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی جنت میں جانے کے لیے وہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقین مانو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھیں گے، اور آخرت میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ پہلی کیا بات ہوئی اسلام کے احکام کی؟ دوسری جو قسم ہے وہ عقائد ہیں۔ عقائد کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے، ایسی بات جو انسان سن لے، سمجھ لے اور اس کو دل میں بٹھا لے۔ پہلی کیا بات ہوئی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، کھلانے والے ہیں، پلانے والے ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، موت دینے والے ہیں، بادشاہت کے مالک وہ ایک ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو کسی سے سوال و جواب کرے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کو جو ہے وہ 10 بیٹیاں عطا کر دے، بیٹے کی جو نعمت ہے اس سے محروم کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کو 10-15 بیٹے عطا کر دے اور اس کو بیٹیوں کی نعمت سے محروم کر دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بات ہمارے دل و دماغ کے اندر آ جائے تو اسلام کا جو پہلا عقیدہ ہے وہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔